جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اگر ہم تیسرے پارے کا خلاصہ دیکھیں تو پہلی ہی آیت 253 میں دوسرے دینی رہنماؤں کی خوبیوں کے اعتراف میں بخل کی بات ہے۔ بعض دفعہ دوسرے لیڈرز کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے نہیں۔ آیت 254 میں بخل سے نکلنے کی پہلی ترکیب ہے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ پھر آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بخیل کو جھنجھوڑا ہے۔ تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں کو ضرورت نہیں، اللہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پھر آیت 256 میں شریعت کا بخل دکھایا گیا کہ کس طرح اندھیروں میں رہنے والا روشنیوں سے بخل کرتا ہے اور اپنے آپ کو طاغوت کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ آیت 261 سے 262 تک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو میرے خزانے تو اتنے بڑے ہیں کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے کم از کم 700 دانے نکلتے ہیں، پھر تم کیوں اتنا بخل کرتے ہو؟ آیت 262 سے 264 تک اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دے کر ضائع کرنا بخیل کی عادت ہے۔ آیت 265 میں بتا دیا کہ جس نے بخل کیا اس کی زندگی کا لگا لگایا باغ موت کی صورت میں جل جائے گا اور اس کو نیکیاں راس نہیں آئیں گی۔ آیت 272 میں بخیل شخص کی توجہ دلائی کہ جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس مل ہی جائے گا۔ جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دل بڑا کر لیتا ہے۔ آیت 273 میں اللہ تعالیٰ نے بخیل شخص کو توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے کے قیدیوں کو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں ان کو ڈھونڈو، ان پر خرچ کرو، اپنے بخل کو ختم کرو۔ آیت 275 سے 279 تک اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا بخیل شخص ہے جو دوسروں کی مجبوریوں سے ان کا خون پیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے تو قرض ہی دے دو۔ آیت 280 کو آیت دین کہتے ہیں، یعنی قرض کے معاملات بیان کرنے والی آیت، اور آیت 284 میں اللہ تعالیٰ نے بخیل کو بتا دیا کہ آج جتنا بھی بخل کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیتوں یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، یعنی بخیل اکثر اپنے بخل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے چھپا لوں گا تو اللہ سے بھی چھپا لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے وہ خبر دے رہی ہے کہ تم جتنا بھی چھپانا چاہو گے کل قیامت کے دن سب کے سامنے کھول دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو محبتیں ڈالی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 14 سے 15 تک اللہ تعالیٰ بخل کرنے والوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ دیکھو تم صرف اس دنیا کی چیزوں پر رج گئے ہو تو سوچو کہ کل تم جنت میں چلے جاؤ گے تو تم اتنے بخیل ہو کہ تم وہاں کی نعمتوں کو بھی شیئر نہیں کرو گے۔ یعنی اس پورے پارے کا جو عنوان ہے وہ مال و دولت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، خرچ کرو، کچھ نہیں جائے گا، سب واپس مل جائے گا۔ اپنے آپ کو تم اللہ کے ہاتھوں میں رکھو، پھر تم دیکھو کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ پھر آیت 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ملک ہونے کا احساس دلایا کہ تم تھوڑا سا لے کر اتنے بڑے بن گئے ہو۔ اس ذات کو دیکھو جو اتنا کچھ رکھتے ہوئے بھی اتنا بے نیاز ہے کہ لوگوں کو دن رات دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد کچھ قربانیوں کا ذکر ہے۔ بخیل شخص کو مریم کی ماں کی قربانی دکھائی جائے گی کہ دیکھو ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے،
اس نے وہ اولاد اللہ کی راہ میں لگا دی، تو کیا تم اپنی اولادوں کا بخل تو نہیں کر رہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں لگانے سے اپنے آپ کو دور کھینچتے ہو؟ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے ناطے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ، آج وہ لوگ جو صرف بخل کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے، وہ ابھی تک عیسائی اور یہودی کہلاتے ہیں، ان کے دلوں کو کھول دے۔ آیت 75 اور 76 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار سے بخیل شخص کو متعارف کرایا ہے کہ جس کو بطور امانت ایک بڑا خزانہ بھی دے دیا جائے تو وہ اس کو پورے کا پورا واپس کرتا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ کوئی تو ایسا ہے جو صرف 1 دینار پر ہی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، کیونکہ بخل کا تعلق بہت زیادہ مال سے نہیں ہوتا۔ بخیل کوئی غریب شخص نہیں ہوتا، بلکہ بخل کا تعلق ہی زیادہ دولت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کچھ تو 1 پیسے پر اپنا ایمان بدل دیتے ہیں اور کچھ ہزاروں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بخل سے آزاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں اور توجہ رکھیں کہ جو چیزیں اس نے ہمیں دنیا میں دی ہیں ان کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ اس پارے کے شروع میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک بہت خوبصورت اصول دیا، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے پھول ہیں، لیکن ان میں کوئی پھول زیادہ حسین ہیں اور کوئی کم حسین، کوئی درخت زیادہ پتوں والا ہے تو کوئی کم پتوں والا۔ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی یہی معاملات ہیں، یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اب یہ مختلف ہونا فطرت کا ایک اصول تھا جس سے نظام چلنے تھے، لیکن بعض لوگ جب یہی چیزیں انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بڑائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اپنے دور کے انبیاء کرام علیہ السلام چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، لیکن بعد آنے والی امتوں نے اس دین اور اس پیغام کو جو ان کے ذریعے سے پیش کیا گیا تھا پس پشت ڈال دیا اور اس کے بجائے نبیوں کی ذات میں کھو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کھو کر عیسائی غلو کا شکار ہو گئے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمانوں کی کچھ کمی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوم جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم ان کی زندگی میں نہیں دیکھتے جو ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح نبیوں کے بعد ائمہ کرام دین کے بہت بڑے محسن تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگائیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو دین سمجھائیں، اور انسانی کوشش کبھی بھی رحمان کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہہ کر گئے یہ ساری باتیں کہ لوگوں، اگر ہماری کوئی بات تمہیں ایسی مل جائے کہ جس کے خلاف کوئی حدیث جو آج ہم تک نہیں پہنچی تمہیں ملے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور اس کو لے لینا۔ چاروں ائمہ کرام کی باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جو ان ائمہ کرام کی شخصیات میں اس طرح کھو گئے کہ جیسے پچھلے دور کے لوگ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات میں کھو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں امت جھگڑوں کا شکار ہو گئی، لڑائیاں ہونے لگی اور اس طرح کے معاملے ہونے لگے جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر کیسے معاملات اور اختلاف ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہی سبق دے رہے ہیں کہ تم سب کو ایک جیسا نہیں کر سکتے، اور اختلاف ہوتے ہی تب ہیں جب اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مقصد پر نظر رکھے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک لفظ غیب کے اوپر ایمان کی بات کر دی۔ اب سورت کے آخر میں اسی غیب کی تفصیلات ہیں۔ ہم 2 لفظ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان مفصل اور ایک ایمان مجمل۔ تو وہاں مجمل تھا، خلاصہ تھا، اور یہاں مفصل ہے۔
اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور خوبصورت سورت آل عمران شروع ہوتی ہے۔ طویل صورتوں میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران اس کے بعد کے دور میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کے دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی لوگوں کے دلوں میں دھاک تو بیٹھ چکی تھی، لیکن غزوہ احد کا کچھ اس طرح کا معاملہ بنا جس کی وجہ سے لوگ دوبارہ دو رخے ہونے لگے۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، یعنی وہ نام جس کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ محروم نہیں کرتا۔ اور آیت 5 میں ہمارے لیے محاسبے کا نکتہ ہے، کیا میں اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں کہ میری ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل، ہر بات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے؟ اور اگلی آیت پر غور کریں اور پھر اپنی صورت پر بھی غور کریں۔ کبھی اپنی شکل کو برا نہ کہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہماری شکلیں، ہمارے قد کاٹ، ہمارے رنگ ڈھنگ، سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی شکل کو برا کہا تو گویا آپ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو گئے۔ آیت 8 اور 9 میں بہت خوبصورت دعا ہے۔ اصل میں کسی ایمان والے کی سب سے قیمتی متاع ہدایت ہے، جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں نصیب ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں بھی وقت پر پڑھنے لگتے ہیں، جھوٹ بھی زندگی سے نکلنے لگتا ہے، قرآن پاک سے بھی تعلق جڑ جاتا ہے۔ ہم خلوص دل سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں رمضان میں ہدایت ملتی ہے تو اس کے گزرنے کے بعد ہمارے قدم پیچھے نہ لے جانا، کیونکہ سب سے قیمتی متاع ہدایت ہے۔ یہ بن مانگے نہیں ملتی، مال و دولت، صحت، جوانی، سب کچھ بن مانگے مل جائے گا، ہدایت اس کو ملے گی جو مانگے گا۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ جنگوں کے تذکرے کے بیچ میں دل کو چھو جانے والی آیت 14 پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے کمزور پہلو کی نشاندہی کی ہے۔ عورتیں کس کو اچھی نہیں لگتی، سونا چاندی کس کو پیارا نہیں لگتا۔ کل گھوڑے تھے، آج گاڑیاں ہیں، یہ کھیتیاں، یہ چوپائے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ نے دیا ہے، ان سے محبت کرنا گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے آخرت حاصل کرو اور حلال طریقے سے جو ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر لو، حتیٰ کہ رزق حلال بھی عبادت ہے، لیکن انہی میں کھو کر نہ رہ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں بڑے پیار سے یہ پیغام دے دیا کہ اسی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا، تیرے لیے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ آیت 16 اور 17 میں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے۔ کیا میں آخرت کی نعمتیں پانے کی تمنا رکھتا ہوں؟ کیا میں دنیا کی چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں؟ پھر اسی طرح آیت 24 اور 25 میں ہمارے لیے محاسبے کے نکتے ہیں۔ کیا یہود کی طرح میں بھی اس خوش فہمی کا شکار تو نہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں آگ میں نہیں جاؤں گا؟ کیا میں اپنے آپ کو امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانے سے محفوظ تو نہیں سمجھتا؟ کیا میں نے بھی اپنے دین میں کچھ خود ساختہ عقیدے تو نہیں گڑھ لیے؟ کیا میں خوش فہمیوں کا شکار تو نہیں ہوں؟ آیت 26 اور 27 کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانوں کی طرح انسان کی نگاہیں اٹھاتی ہیں کہ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو دیکھو جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے۔ کیا تمہارے غموں کی رات کو خوشی کے دن میں نہیں بدل سکتا؟ دیکھیں، ہر غم اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی غم آ جائے تو کوئی بات نہیں، رات جتنی گہری ہوتی ہے صبح اتنی جلدی نکلتی ہے۔ ہر غم اپنے وقت پر ٹل جاتا ہے۔ کبھی بھی صبر کرنا مشکل لگے تو خود کو کہا کریں
یہ وقت کہاں تک رہے گا؟ میں نے کب تک جینا ہے؟ جب میں نے نہیں جینا تو غم بھی کب تک رہے گا؟ اور جب انسان آخرت پر نظر لگا لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے غم نہیں رلاتے۔ پھر آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بات کی ہے، تو یہاں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں کی زندگی ہے، اللہ کا ڈر عبادت کی روح ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، آمین۔ پھر آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرو۔ اور پھر آیت 33 سے اگلی چند آیات میں کچھ برگزیدہ لوگوں کی کہانی ہے، کیونکہ سورت کا نام آل عمران ہے تو یہاں ہم نبیوں کے خاندان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے۔ آیت 35 میں ہمارے لیے محاسبے کا نکتہ ہے کہ کیا میں نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر لگانے کی نیت کر لی؟ اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے قصے بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں۔ پھر آیت 43 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی؟ چند باتیں ان کے بارے میں کنواری لڑکیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکیوں کے لیے حیا کا نمونہ تھی، عصمت اور پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ بچپن ہی سے دل میں نیکی کی تمنا تھی اور ساتھ ساتھ ماں کی دعاؤں کا اثر بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوشش کر کے عبادات میں دل لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا زیادہ نیکیوں کی طرف لگا دیا کہ جس کے بعد وہ اسی چیز کی طرف پلٹ گئیں جس کی طرف آج کی بچیوں کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اور ان آیات کو پڑھتے وقت ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نسلوں کے لیے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی بیٹیاں، آج کی مائیں اور آج کے وہ لوگ جو اپنی عزت اور عصمت سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واپس حیا کی طرف لے آئیں۔ آیت 47 میں ہمارے لیے محاسبے کا نکتہ ہے۔ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا یقین ہے؟ اگر ہے تو خوشیاں منائیں، کیونکہ پھر آپ کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوگی، کبھی دکھی نہیں ہوں گے، اور بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے تو آپ کہیں گے دیکھنا یہ جلدی سے گزر جائے گی، یہ دن زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ پھر آیت 49 سے اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کتنا سیدھا پیغام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر شرک کرنے لگے ہیں۔ اور ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میں اللہ کی نشانی ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن لوگ نہ مانے، الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود پر تنقید کی۔ اس دور میں یہودی سود کے اتنے رسیا ہو چکے تھے کہ بیت المقدس کے اندر آ کر سود کا کاروبار کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین موقع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے وہاں خطبہ دیا، کہنے لگے تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا گھر بنا لیا ہے، تم اللہ کے گھر میں سودی لین دین کرنے لگے ہو۔ اب جب یہ باتیں کی تو یہود کو مشکل آن پڑی، کیونکہ ان کا سارا کاروبار سود پر چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس زبان کو ہی بند کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رومی بادشاہ کو اپنے ساتھ ملایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب زہر اگلنے لگے۔ پھر اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنا دیا کہ تم امن عامہ کو برباد کر رہے ہو۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا موقع آیا۔ یہ بات آیت 51 سے اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے محاسبے کے نکتے ہیں۔ کیا میں بھی انصار اللہ کا مددگار بننے کو تیار ہوں؟ کیا میں نے بھی نبیوں کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے؟ کیا میں بھی اپنے ارد گرد والوں کے لیے رحمت کی بارش بن کر برسنا چاہتا ہوں؟
ہمارے ہاں دین کا کام ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، دیکھیں ثواب وہ دے دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ دین کا کام کریں کہ آپ نے لوگوں کی زندگی میں روشنی کے چراغ جلانے ہیں، اس کے لیے پھر انصار اللہ تو بننا ہی پڑتا ہے۔ پھر آیت 77 میں ہمارے لیے محاسبے کا نکتہ ہے کہ کیا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نگاہیں پھیر لے گا، مجھ سے بات نہیں کرے گا اور میرا تزکیہ نہیں کرے گا۔ پارے کے آخری حصے میں بنیادی طور پر یہود اور نصارہ کے معاملات پر تنقید ہے۔ ہمیں یہ ساری باتیں پڑھتے وقت اپنا جائزہ لینا ہے۔ آیت 78 سے 80 میں بہت ہی پیارا نکتہ بیان کیا گیا ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ آج ہر طرف سے دین کے نام پر بہت زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں، اور آپ دین کے نام پر بہت زیادہ محفلیں بھی برپا کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی جگہ پر آپ دین کے نام پر جمع کیے جائیں تو ایک ہدف جو اس آیت میں دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھیں کہ جب میں اس محفل سے اٹھ کر آتا ہوں تو کیا میں اپنے عمل کے اندر کوئی تبدیلی پاتا ہوں؟ مجھے اپنی کوئی برائی نظر آنے لگتی ہے یا مجھے اپنے اندر کسی نیکی کی رغبت ملتی ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو آپ لاکھ بار بھی ایک لفظ پڑھ کر آ جائیں اور کئی بار قرآن پڑھا لیں یا پڑھ کر اٹھ جائیں یا سن کر آ جائیں تو ربانی نہیں بنیں گے۔ ہمارا دین رب والا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا جو بات ہم سن رہے ہیں کسی نے کوئی بات کہہ دی، سنا دی، وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا نہیں، کہیں وہ اپنی ذات کی طرف تو نہیں بلا رہا، اپنے نام کی طرف تو نہیں بلا رہا، تو اس کا معیار اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں سے پوچھو۔ ہر وہ تعلیم جو تمہیں رب سے جوڑ دے، تمہیں بندگی کا احساس دلائے اور رب کے بڑا ہونے کا احساس دلائے، تو سمجھ لو کہ یہ حق ہے، اور ہم سب بھی یہاں اپنا محاسبہ کریں۔ کیا میں جب دین کے نام پر جمع کیا جاتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ مجھے اس سے کچھ عملی طور پر فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کیا صرف رسماً تو میں دین کی محفلیں نہیں برپا کرتا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت 81 اور 82 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور اپنے دور کا ہر نبی اس بات کا مکلف تھا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد آ جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ نبی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوگا بلکہ اپنی امتوں کو بھی مسلمان کرے گا۔ اس وعدے کی بنیاد پر آج کے یہودی اور نصرانی اگر ہمارے خیال میں اپنے دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر جنت ملنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن اگر وہ کتابوں پر عمل کر رہے ہیں تو انہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھ سکیں تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہر نبی کے تحت اس کی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہونے کی مکلف ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ نہ مانیں تو سمجھیں کہ وہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے۔ پھر آیت 83 کے بعد سے پارے کا آخری حصہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ ان آیات کا جو موضوع ہے وہ اسلام ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی کتنی قدر رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بغیر کوئی چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں اللہ کے طریقوں پر جی رہا ہوں؟ کیا مجھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پسند ہیں؟ میرے مرنے جینے کے انداز وہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ آیت 85 پر غور کریں تو جس طرح کوئی حکومت صرف وہی نوٹ قبول کرتی ہے جو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہو، کوئی دوسرا نوٹ اس سے خوبصورت بنا کر لے جائیں، پلاسٹک کا بنا کر لے جائیں، وہ نہیں قبول کرے گی، کیونکہ اس کا ایک معیار ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو یہاں جینے کا نظام جو دیا وہ اسلام دیا۔ قیامت کے دن ہر غیر اسلامی چیز کو ناقابل قبول کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر آخری آیت پر غور کر لیں اور پارے کے موضوع کو دیکھ لیں جو بخل تھا۔ بخیل ساری زندگی اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے
قیامت کے دن زمین بھر سونا لے جائے اور کہے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے تو نہیں بچ سکے گا۔ یہ وقت محنت کا ہے، اس میں اپنی جان کو بچا کر نہیں رکھنا، اپنے وقت کو، صحت کو بچا کر نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پورے پارے میں جتنے عمل کی باتیں تھیں ان پر عمل کی توفیق دے، جن باتوں سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکنے کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آمین یا رب العالمین۔